وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد جو باجماعت پڑھی جاتی ہے اس کے بعد سب لوگ مل کر اجتماعی صورت میں دعا کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں، کچھ بدعت کہتے ہیں، اس کی وضاحت درکار ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ نماز پڑھنا اللہ رب العالمین نے نماز کو ہم پر فرض کیا ہے، اور نماز ہر مسلمان پر ضروری اور فرض ہے، اور اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو نماز کی ابتدا تکبیر تحریمہ سے ہوتی ہے، اور اس کا اختتام سلام پر ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے بارے میں ایک روایت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، کہ تکبیر تحریمہ سے نماز کی ابتدا اور اس کا اختتام سلام پر ہوتا ہے۔ سلام کے بعد جب آپ نے سلام پھیر لیا تو آپ نماز سے فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اجتماعی دعا کرنا یہ بھی نماز کا حصہ ہے تو یہ اس کی غلطی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور امام صاحب جب تک ایک دعا اللہم انت السلام و منک السلام نہیں پڑھ لیتے تو لوگ اٹھ کر نہیں جاتے۔ نماز کے بعد، فرضی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اذکار سکھائے ہیں، مسنون اذکار، وہ کرنے چاہیے، اور یہ اذکار امام نے بھی کرنے ہیں اور مقتدی نے بھی کرنے ہیں۔ امام کی بھی ڈیوٹی ہے اور مقتدی کا بھی کام ہے، یہ نہیں کہ سارا کام آپ نے امام پر ڈال دیا وہی سب کچھ کرے گا۔ امام نے بھی وہ اذکار کرنے ہیں، استغفر اللہ 3 دفعہ کہیں گے، پھر اللہم انت السلام و منک السلام، یہ امام بھی پڑھے گا اور مقتدی بھی پڑھے گا۔ رب اعنی علی ذکرک، یہ دعا ہے۔ اس کے علاوہ اور دعائیں ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی 1 دفعہ پڑھ سکتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ اور اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولا الفضل ولا الثناء الحسن۔ تو بہت ساری دعائیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں ہیں، بلکہ آیت الکرسی پڑھنا اس کی خاص فضیلت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی جب فوت ہوگا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، یہ وہاں پر بیٹھ کر یہ ذکر کیے جائیں۔ تو یہ جو مسنون اذکار تھے ہم نے ان کو ترک کر دیا، ان کو چھوڑ دیا، اور اس کی جگہ ایک مختصر سی دعا سب نے کی اور نماز سے فارغ ہو گئے۔ تو نماز کے بعد اجتماعی صورت میں دعا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ تو جو کام ثابت ہے وہ کرنا ہے، جو ثابت نہیں تو اس کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے مسنون اذکار جو نماز کے بعد کیے جانے چاہیے اور جو کافی زیادہ ہیں وہ آپ بیٹھ کر کریں، اس میں دعا بھی ہے اور وہ بہت ہی بہترین ذکر ہیں۔ ایک ذکر اور دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے بعد کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اللہم اعوذ بک من الجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ تو بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ نے وہاں پر بیٹھ کے پڑھنی ہیں، امام صاحب نے بھی اور مقتدی نے بھی، تو ان کو یاد کیجئے، وہ پڑھیں۔ باقی اجتماعی صورت میں سب کا مل کر دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔